السلام علیکم۔ آج دل ہے کہ تاریخ کے اوراق سے ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے لیے اس کی تشییع جنازے کی منظر کشی کی جائے، لیکن اس سے قبل عوام الناس کے لیے ابن تیمیہ کا مختصر تعارف بیان کیے دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ وہابیت کا بانی، جس نے توسل، شرک، شفاعت اور قبروں کی زیارات اور نہو خوانی وغیرہ کی ممانعت کے متعلق باطل افکار متعارف کروائے اور ان کے اسبات پر کئی کتابیں لکھی۔ اپنے انہی نظریات کی بنا پر مسلمانوں کا خون مباح قرار دیا اور ان کے کفر اور شرک کا فتویٰ دیا۔ اسلامی عقائد کے ساتھ اس جسارت کی وجہ سے اہل سنت علماء نے اسے زندان میں ڈال دیا اور آخری وقت تک وہیں قید رہا اور وہیں مر گیا۔ اگرچہ آج کے اہل سنت اپنے بزرگ علماء کے اس اقدام کو فراموش کر کے اور ابن تیمیہ کی انتہا پسندی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو اپنا شیخ الاسلام تسلیم کرتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں قید خانوں میں صفائی ستھرائی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ابن تیمیہ کو اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ موت کے بعد لوگ اس کے جنازے کے قریب آتے ہوئے کترا رہے تھے۔ مجبوراً جراثیم کچھ محلول میں بھیگی ہوئی رسی کی مدد سے جنازے کو اٹھایا گیا تاکہ جنازہ اٹھانے والے جوؤں سے محفوظ رہیں۔ ابن تیمیہ کے ماننے والے اگرچہ توسل، تبرک اور زیارت وغیرہ کو بدعت اور حرام کہتے ہیں اور اس بابت شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، مگر عملی طور پر خود ان کاموں پر عمل پیرا ہیں۔ ملاحظہ کریں، سنی عالم ابن کثیر ابن تیمیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے تشییع جنازے میں خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی اور بقیہ چھتوں پر براجمان تھیں۔ جنازے کے شرکاء میں متعدد افراد نے ابن تیمیہ کے غسل کا پانی پیا اور غسل میت سے بچ جانے والے بیری کے پتوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ محلول آلود رسی جس سے جنازے کو باندھا گیا تھا 150 درہم میں خریدی گئی، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو امامہ اس کے سر پر تھا وہ 500 درہم میں خریدا گیا۔ جنازے میں بہت آہ و بکا کی گئی اور ابن تیمیہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کیا گیا۔ لوگ دن رات اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے اور وہاں شب داری کرتے اور صبح تک ادھر ہی رہتے۔ سراج الدین ابو حفظ بزازی لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ابن تیمیہ کو غسل دے رہے تھے، خواہ مولوی ہوں یا عام افراد، سبھی نے میت کے بدن سے بہنے والے پانی کو پینے کے لیے ہنگامہ آرائی کی تاکہ اس پانی کا کچھ حصہ سب کو مل جائے۔ پھر جنازے کو باہر لے جایا گیا۔ جیسے ہی لوگوں نے جنازہ دیکھا تو عقیدت میں خود کو جنازے پر گرا دیا، اس ارادے سے کہ جنازے کو چھو کر وہ متبرک ہو جائیں۔ مقدسی اپنی کتاب میں ابن کثیر کی بات کے حاشیے میں لکھتے ہیں، لوگ اپنے رومال اور عمامے کو تبرک کی غرض سے جنازے سے مس کرتے، اسی طرح عورتیں اور مرد اس کے جنازے کو چوم رہے تھے۔ کچھ لوگ اس قلعے کے سامنے جمع ہو گئے جہاں ابن تیمیہ کو قید کیا گیا تھا، یہاں تک کہ انہیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ کچھ افراد غسل میت سے پہلے وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے اور متبرک ہونے کی نیت سے جنازے کی زیارت کرتے اور اسے چومتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سے غسل دیا اور اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ بعد ظہر جنازے کو جامع مسجد میں لایا گیا۔ حکومتی سپاہیوں کی بڑی تعداد جنازے کے ہجوم کو محفوظ رکھنے پر مامور تھی۔ اس کے بعد جامع مسجد میں ہی نماز جنازہ ادا کی گئی اور باہر لے جانے کے لیے جنازہ اٹھایا گیا تو ہجوم بہت بڑھ گیا اور شرکاء تبرک کی قصد سے اپنے رومال اور عمامے جنازے سے مس کرنے لگے۔ کتاب القول جلی میں محمد بن احمد بخاری نے بھی تبرک کی نیت سے لوگوں کو جنازے کا بوسہ لینے کو بیان کیا ہے۔ سوال: ابن تیمیہ کے چاہنے والوں اور توحید کے نام نہاد علمبرداروں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ابن تیمیہ کے جنازے پر ڈالی گئی جوؤں بھری رسی سے تبرک لیا جا سکتا ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول سے منسوب شاعر اللہ سے تبرک لینا شرک ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کے غسل میت کا پانی چھین کر پینا بھی جائز، مگر نظر امام حسین علیہ السلام کا کھانا حرام۔ آپ کی شیخ الاسلام کی قبر پر حاضری دینا اور وہاں شب داری کرنا جائز، پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کی زیارت بدعت۔ آپ اپنے رومال اور عمامے تبرکاً ابن تیمیہ کی جنازے سے مس کر سکتے ہیں، پر یہی عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ کی ذریعے پر کوئی انجام دے تو یہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔